تلنگانہ سیکریٹریٹ میں شہید کردہ مسجدوں کے معاملے پر قائد مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مسجد کی نئی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے تعلق سے وزیر اعلیٰ کو ہی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتایا کہ شہید مسجد پر مسلمان کیوں شکریہ ادا کریں، کیوں حکومت کے شکر گزار رہیں۔ پیش ہے اس خصوص میں ہمارے نمائندے فہیم انصاری کی جانب سے تمام تفصیلی رپورٹ۔ آج جو ہے اخبار سیاست میں جو رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی ہے کہ چیف منسٹر کو خود اطلاع نہیں ہے کہ مساجد کے بارے میں ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب، اے کے خان صاحب اور وقف بورڈ چیئرمین سلیم صاحب کیا بیان دیے بول کر۔ تو میں تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کہ اخبار سیاست ہی سب سے پہلا اخبار تھا کہ جو اس بات کا اطلاع عوام کے سامنے اطلاع آئی تھی کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ 7 جولائی کے دن مسجد شہید ہوئی، 9 کے دن رپورٹنگ ہوئی اور 10 جولائی کے دن ہوم منسٹر صاحب بیان دیے کہ نہیں مسجد شہید نہیں ہوئی، ایک مینار گرنے سے مسجد کا کچھ حصے کو نقصان ہوا ہے، ہم وہ بنوا دیں گے بول کے۔ تو پھر دوسری جانب یہ ہے کہ ہوم منسٹر صاحب مسلسل ان کے بیانات ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ حکومت میں اور جماعت میں جو ہے ایک مذاق کا کیندر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہ بیان دیتے کہ میں چار مینار پرانا ہو گیا توڑ کے بنا دیتا ہوں، کبھی کچھ بیان دیتے کہ میں مسجد امبرپیٹ کی مسجد کی شہادت کے وقت بولے کہ میں ہٹا کے بنا دیتا ہوں۔ تو ان کے بیانات کو جو ہے عوام سیریس نہیں لینا چاہیے، لیکن کیونکہ ایک حکومت کے نمائندے ہیں ایسا بیان ان کی طرف سے دینا، تو میں چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر کو ان کے بیانات کا نوٹ لینا چاہیے اور جلد سے جلد مساجد کی تعریف کرنا چاہیے۔ کچھ دن پہلے ان 2 قائدین کا جو بیان آیا تھا، ہمارے محمود علی صاحب کا اور وقف بورڈ چیئرمین سلیم کا، آپ دونوں کے بیانات اگر نکال کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر بیان میں کم سے کم 15 مرتبہ چیف منسٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کہ چیف منسٹر کا اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا آپ ووٹ لے کر مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کا ووٹ لے کر چیف منسٹر بنے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا چیف منسٹر بنے، مسجد کو شہید کر دیے۔ اگر میرا گھر شہید ہوتا یا میرا گھر کوئی گورنمنٹ توڑ دیتا یا گھر بنا دیتے تو میں شکریہ ادا کر سکتا تھا، یہ اللہ کا گھر ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد جب بن رہی تو یہ مسجد توڑا کیوں کیا وجہ توڑی گئی؟ بحیثیت ہوم منسٹر کوئی انکوائری نہیں، بحیثیت وقف بورڈ چیئرمین کوئی انکوائری نہیں۔ اس کے قرآن کدھر ہے کسی کو نہیں معلوم، آج تک قرآن کے ساتھ کیا ہوا وہ ابھی تک نہیں معلوم، جانماز کہاں ہیں وہ نہیں معلوم، ممبر رسول کہاں ہیں وہ نہیں معلوم۔ تو قرآن کی بیرومتی کرنا، جانمازوں کو غائب کرنا، ممبر رسول کو غائب کرنا، کیا ہم اس لیے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کریں گے؟ کیا ہم اس لیے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کریں گے کہ تلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں، آپ اقتدار پہ آنے کے بعد میں، وقف بورڈ آپ کے کشن باغ میں مسلمانوں پہ گولیاں چلا کر 4 مسلمانوں کو شہید کیے؟ کیا ہم اس لیے شکریہ ادا کرنا کہ جوڈیشل کسٹڈی میں 5 مسلم بچوں کو آلیر میں لے جا کے انکاؤنٹر کر دیے؟ کیا ہم اس لیے شکریہ ادا کرنا کہ وقف بورڈ کی آج تک کمشنریٹ نہیں دیے اور وقف کی کئی ہزاروں کروڑ روپے کے جائیدادوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، وقف پراپرٹیوں کا رجسٹریشن ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس لیے شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 12% ریزرویشن دیتا، آج تک نہیں دیا آپ ریزرویشن؟ کیا ہم اس لیے شکریہ ادا کرنا کہ آپ ہمارے کو مائنورٹیز کو بجٹ نہیں دے رہی؟ تو یہ چیف منسٹر اور ہمارے چیئرمین صاحب کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کس بات کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کا اخبار سیاست جو ہے TRS کے اقلیتی قائدین کے لیے ایک لمحے فکر ہے۔ آپ تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے، چاہے وہ محمود علی رہو، اے کے خان رہو، یا وقف بورڈ چیئرمین سلیم رہو، یا فرید الدین صاحب رہو، یا ہمارے دوسرے دیگر جتنے بھی TRS کے اقلیتی قائدین ہیں، جو جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اینی پولیٹیکل پارٹی، مساجد کے ساتھ جو کھلواڑ کرتی ہیں وہ گوشے گمنامی میں دفن ہو جاتی ہے۔ سابق میں جن جماعتیں جو مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار تھے، آج ان کی کیا حالت ہے آپ کو دیکھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے اور ایسے گمراہ کن بیانات سے گریز کرنے کی ہمارے چیف منسٹر KCR اور KT راما راؤ صاحب اپنے وزراء کو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔